سب سے زیادہ اگر کسی نے قرآن کی خدمت کی ہے تو مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالی. پوری دنیا میں اس وقت قرآن کی جتنی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، اگر وہ جمع کر کے ایک بندے تک پہنچے نا تو وہ مولانا مودودی ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت، اور وہ مٹی پلید کی ہے منکرین احادیث کی، انٹلیکچولی بھی اور قرآن و سنت کے دلائل سے بھی. وہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس کے بعد اگر کسی نے خدمت کی ہے تو انہی کے سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی احادیث کے ماننے والے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں نے خدمت کی مولانا اسحاق صاحب، وہ بھی مولانا مودودی کے شاگرد ہیں. نعمان علی خان وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی اور ان کی بہن نگت ہاشمی، یہ جس عظیم باپ کی بیٹیاں ہیں وہ مولانا مودودی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، ان کے سٹوڈنٹ. پھر ہمارے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے قرآن کی خدمت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے کلپس قرآن کے انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ملینز میں ویوز ہیں. لوگوں نے قرآن ہمارے ان کلپس کو دیکھ کر ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. تم لوگ تو پوری زندگی یہی کرتے رہو گے، قرآن اور حدیث ٹکراتے ہیں. ٹوٹل لعنت کمائی ہے پوری زندگی قرآن پڑھ کے تم لوگوں نے، تمہارے بارے میں ہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن تم نے ہدایت کے لیے پڑھا نہیں تھا لہذا قرآن پڑھ کے بھی گمراہی کمائی. اگر ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو ہدایت ملتی. اس میں قرآن کا قصور نہیں. قرآن کتاب گمراہی نہیں ہے. جو کہنا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کافر ہے. ہاں، جو گمراہی کمانا چاہے وہ قرآن میں تعریف کر کے سنت کا مذاق اڑا کے وہ گمراہی کما رہا ہے.